بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. ثم المردود، پھر مردود ہے. ہم نے پیچھے یہ پڑھا ہے کہ اخبار احاد جو ہیں ان میں سے کچھ مقبول ہیں اور کچھ کیا ہیں، مردود ہیں. تو مقبول کے بارے میں انہوں نے پہلے بات کی ہے کہ مقبول اخبار احاد کیا ہوتی ہیں، یعنی جن کی سند صحیح ہو. پھر اس کی قسم ہے سیل ذاتی اور سیل غیر ہی، اسی طرح حسن ذاتی ہی. تو آپ یہ کہتے ہیں ثم المردود، و پھر مردود ہے، یعنی وہ اخبار احاد ہیں کہ جو رد کی گئی ہیں. تو سب سے پہلے کہتے ہیں کہ کسی بھی خبر، کسی بھی روایت اور حدیث کو رد کرنے کے دو سبب ہوتے ہیں. ثم المردود، و پھر مردود، اما یا تو ان یکونا، یہ کہ ہوگی وہ مردود لسقط، کسی راوی کے گرنے کی وجہ سے، او طعن، یا طعن کی وجہ سے. یعنی بنیادی طور پر کسی بھی حدیث کے مردود ہونے کے دو سبب ہوتے ہیں، یا دو میں سے ایک سبب ہوتا ہے. یا تو اس کی سند سے کوئی راوی گرا ہوتا ہے، یا اس کی سند میں کسی راوی پر کوئی طعن ہوتا ہے. یعنی دو ہی سبب ہے، راوی کا گرنا سند سے یا کسی راوی پر طعن کا ہونا. یہ دو سبب ہیں کسی روایت اور خبر کے مردود ہونے کے، رد ہونے کے. اب یہ پہلی بات کرتے ہیں فسق، تو پس راوی کا گرنا، اما یا تو ان یکونا، یہ کہ ہوگا وہ من مباد السند، سند کے شروع سے، مبادی شروع، ابتدا کی جگہ سے، من مصنف، مصنف کی طرف سے. فسقتو، پس راوی کا گرنا، اما یا تو ان یکونا، یہ کہ ہوگا وہ من مباد السند، سند کے شروع سے، یعنی سند کی ابتدا والی طرف سے. من مصنف، مصنف سے، یعنی جو سند کا مصنف والا کنارہ ہے اس کنارے سے راوی گرا ہوا ہوگا. مصنف نے اپنا استاد گرا دیا ہوگا، یا مصنف نے استاد اور استاد کا استاد گرا دیا ہے. او یا من آخری ہی، اس سند کے آخر سے راوی کا گرنا ہوگا، بعد التابعی، یہ تابعی کے بعد، او غیر ذالک، یا اس کے علاوہ. اب مطلب انہوں نے بتایا کہ راوی کے گرنے کی تین جگہ ہیں، یا تین کیا ہیں، صورتیں ہیں. یا تو راوی سند کے اس کنارے سے گرا ہوگا جو کنارہ مصنف والا ہے، جس کو سند کا مبادی یعنی ابتدا یا ابتدا والی جگہ کہا جاتا ہے. یا راوی سند کے آخر سے تابی کے بعد کیا ہے، گرا ہوا ہوگا. یا اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے، درمیان سے، ایک شروع ایک آخر ہے، کیا ہے، درمیان سے. فل اولو، پس پہلی قسم کیا تھی کہ راوی مصنف والے کنارے سے گرا ہوا ہے. وہ المعلق، معلق کہلاتی ہے. پہلی صورت جو ہے، یعنی اگر سند سے راوی مصنف والے کنارے سے گرا ہوا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں، معلق. یہاں ایک بات یاد رہنی چاہیے کہ اگر مثلا کوئی بھی مصنف ہے، امام نسائی ہیں، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، کوئی بھی ہیں، اگر وہ صرف اپنے استاد کو گرا دیتے ہیں، استاد کو گرا کر اوپر استاد کے استاد کا ذکر کر دیتے ہیں، تو پھر بھی معلق ہوگی. یا مصنف اپنے استاد کو اور استاد کے استاد کو، یعنی صرف استاد گرا دے، اوپر ساری سند بیان کرے، پھر بھی معلق. اگر استاد گرائے، استاد کا استاد گرا کے اوپر سند بیان کرے، پھر بھی معلق. یا مصنف پوری سند گرا دیتا ہے، صرف اوپر جا کے تابی کا نام لے لیتا ہے، یا تابی کا نام بھی نہیں لیتا، صرف کیا ہے، صحابی کا نام لیتا ہے،
تو پھر بھی اس کو کیا کہیں گے؟ معلق ہی کہیں گے. جس طرح مشکات میں پڑھتے ہیں حدیث صرف صحابی کا کیا ہوتا ہے؟ نام ہوتا ہے. تو مطلب مصنف اپنا استاد صرف حذف کرے، یا استاد کا استاد 2 راوی حذف کرے، 3 کرے، یا مطلب پوری سند حذف کرے، صرف تابی کا نام اور صحابی کا نام لے، یا تابی کا بھی نہ لے صرف صحابی کا لے، پھر بھی کیا ہے؟ معلق ہی کہلائے گی. والثانی، اور دوسری جو ہے المرسلو، اس کو مرسل کہتے ہیں. دوسری صورت کیا تھی کہ راوی کوئی جو ہے تابی کے بعد گرا ہوا ہو. یعنی آسان لفظوں میں مرسل وہ ہوگی کہ جس کو کوئی تابعی براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرے تو وہ مرسل ہوگی. دوسری وفانی، اور دوسری صورت المرسل و مرسل کہلاتی ہے، یعنی جس میں تابی کے بعد کوئی راوی گرا ہوا ہو. یہاں ایک بات، 2 باتیں بلکہ آپ یاد رکھیں. ایک یہ کہ بعض لوگ مرسل کی تعریف کرتے ہوئے کہہ دیتے ہیں کہ مرسل وہ ہے کہ جس کو تابعی صحابی کا واسطہ چھوڑ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرے. جس کو تابعی صحابی کا واسطہ چھوڑ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرے. تو یہ تعریف درست نہیں ہے، اس لیے کہ صرف صحابی کا اگر واسطہ چھوٹ جاتا ہے، یعنی صحابی حذف ہو جاتا ہے، تو صحابی کا حذف ہونا، صحابی کا واسطہ چھوٹنا، یہ سند میں مضر نہیں ہوتا، سند کی کمزوری کا باعث نہیں ہوتا. اس لیے کہ صحابہ سب کے سب عادل ہیں، ضابط ہیں، کلہم عدول، ان پر اتفاق ہے. تو وہ حذف بھی ہو گیا تو کوئی مسئلہ سند میں کوئی خرابی کوئی نہیں پیدا ہوتی، سند کے لیے مضر نہیں ہے. اس لیے جو مرسل روایت محدثین کے ہاں قابل حجت نہیں ہے، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ تابعی براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ تابعی کے اوپر صرف صحابی ہو. بعض اوقات ایک تابعی دوسرے تابعی سے بیان کر رہا ہوتا ہے، وہ تابعی بھی آگے کیا ہے؟ کسی تابعی سے بیان کر رہا ہوتا ہے. اوپر جا کے دوسرے تیسرے درجے پر جا کے کوئی صحابی آتا ہے تو صحابی تو عادل ضابط، ان پر اتفاق ہے، کلہم عدول. لیکن یہ اوپر تابعی سے اوپر تابعی ہو سکتا ہے، اس کے بارے میں تو نہیں ہے کہ وہ عادل ہی ہوگا، ضابط ہی ہوگا، ثقہ ہی ہوگا. تابعی تو ضعیف ہو سکتا ہے. حافظ ابن حجر اس کی آگے شرح میں یہ لکھتے ہیں کہ 6 سے 7 تک واسطے تابعیوں سے ثابت ہیں، یعنی سند کے اندر 6 سے 7 تک ایسے واسطے موجود ہیں کہ ایک تابعی دوسرے تابعی سے، وہ بھی آگے، تابعی سے وہ بھی آگے، تابعی سے وہ بھی آگے، تابعی سے وہ بھی آگے کیا ہے؟ تابعی سے بیان کرتا ہے. تو اس کے ضروری نہیں ہے کہ تابعی صحابی سے ہی بیان کرے، تابعی کسی تابعی سے بھی بیان کر سکتا ہے. تو اس لیے تابعی جب براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرے گا تو وہ روایت مرسل کرائے گی، اور محدثین اکثر جو ہیں اس کی حجت ہونے کے قائل نہیں ہیں. گو کہ بعض جو ہیں اس کو مرسل قابل حجت مانتے ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ مرسل روایت کا کوئی شاہد، یعنی کوئی دوسری سند آ جائے، وہ بھی بے شک مرسل ہی ہو، 2 مرسل سندیں جمع ہو جائیں پھر بھی چلو قابل حجت بن جاتی ہے. بہرحال ہمارے علم میں اس میں صحیح اصول یہ ہے کہ مرسل قابل حجت نہیں ہے. والثالث، اور تیسری صورت ان کانا، اگر ہو بے اسنین 2 کے ساتھ. تیسری صورت کیا تھی کہ راوی نہ شروع سند سے حذف ہے، نہ کیا ہے آخر سند سے حذف ہے، اس کے علاوہ درمیان سے راوی حذف ہے. تو اب درمیان سے حذف ہونے کی بھی 2 صورتیں ہوتی ہیں. کہتے ہیں والثالث، اور تیسری صورت یعنی راوی نہ شروع سے حذف ہے سند کے، نہ آخر سے، بلکہ درمیان سے حذف ہے. لیکن وہ حذف کہتے ہیں ان کانا، اگر ہو وہ گرنا، راوی کا گرنا، بے اسنین 2 کے ساتھ، فسائدن یا 2 سے زیادہ کے ساتھ، مع التوالی پے در پے، فہو المعضل، پس وہ معضل کہلاتی ہے. یعنی اگر درمیان سند سے 2 یا 2 سے زیادہ راوی گرے ہوئے ہیں لیکن پے در پے مسلسل ایک کے بعد دوسرا گرا ہوا ہے،
یا 3 گرے ہوئے ہیں، یعنی 2 ایک ہی جگہ سے مسلسل گرے ہیں یا 2 سے زیادہ ایک ہی جگہ سے مسلسل گرے ہوئے ہیں درمیان سند سے، شروع سے ہیں پھر تو معلق، آخر سے ہیں تو مرسل، درمیان سے گرے ہیں تو اس کو پھر کہیں گے موصل۔ وَإِلَّا، اور اگر ایسا نہیں ہے، یعنی درمیان سے 2 گرے ہوئے نہیں ہے، صرف کیا ہے ایک گرا ہوا ہے، یا 2 یا زیادہ گرے ہوئے ہیں لیکن ایک ہی جگہ سے گرے ہوئے نہیں ہیں، تو اس کو کہیں گے فَالْمُنْقَطِعُ، پس وہ کیا ہے منقطع۔ ثم المردود، پھر مردود، اما یا تو ان یکونا، یہ کہ ہوگی وہ مردود لسقط، راوی کے گرنے کی وجہ سے سند سے، او طعن، یا راوی پر تان کی وجہ سے۔ فسقط، پس راوی کا گرنا، اما یا تو ان یکونا، یہ کہ ہوگا وہ، یعنی راوی کا گرنا، من مباد السند، سند کے شروع سے یا سند کے شروع ہونے کی جگہ سے، من مصنف، مصنف سے یعنی مصنف کی طرف سے، وہ حذف مصنف نے اپنا استاد کیا ہے یا استاد کا استاد، او من آخر ہی، یا وہ راوی کا گرنا اس سند کے آخر سے ہوگا، بعد التابعی، یہ تابعی کے بعد، او غیر ذالک، یا اس کے علاوہ، یعنی نہ شروع سے ہوگا نہ آخر سے، درمیان سے ہوگا۔ فالاول، پس پہلی صورت جو ہے کہ جو سند کے شروع سے مصنف کی طرف سے کوئی راوی گرا ہے تو اس کو المعلق، معلق کہتے ہیں۔ والثانی، اور دوسری صورت یعنی سند کے آخر سے اگر راوی گرا ہے تو اس کو المرسل، مرسل کہتے ہیں۔ والثالث، اور تیسری صورت یعنی اگر سند کے درمیان سے راوی گرے ہیں تو اس کی 2 صورتیں ہوں گی، ان کا نہ اگر ہو وہ گرنا بے اسنین، 2 راویوں کے ساتھ، فصاعدن، یا 2 سے زیادہ کے ساتھ، لیکن مع التوالی، پے در پے ہونے کے ساتھ، یعنی مسلسل 2 یا 2 سے زیادہ راوی گرے ہوئے ہیں، فہو الموزل، پس وہ موزل کہلاتی ہے۔ وإلا، اور اگر ایسا نہیں ہے، یعنی مسلسل 2 یا 2 سے زیادہ راوی گرے ہوئے نہیں ہیں، صرف ایک ہی راوی گرا ہوا ہے درمیان سے، یا 2 یا 2 سے زیادہ گرے ہیں لیکن ایک ہی جگہ سے نہیں گرے ہیں، تو وہ فالمنقطع، پس وہ منقطع ہے۔ تو راویوں کے گرنے کے اعتبار سے مردود حدیث کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 معلق، نمبر 2 مرسل، نمبر 3 موزل، اور نمبر 4 منقطع، جن کی تفصیل آپ نے پڑھ لی ہے۔